اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور ابھی پتہ چلا کہ کچھ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا کریا گاؤں موٹی نرولی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم 13واں سالانہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر مکتب کے اعتبار سے دیکھیں تو 23واں سالانہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بس یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں موٹی نرولی، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادارہ ہم سے قائم فرمایا۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور مجھے معلوم ہے آج 1 مارچ یہاں قریب میں بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے علماء کرام آئے ہیں۔ کہیں پر تو اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم بھی ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی آپ سب بہت دور دور سے آئے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادارہ جلال آباد، وہاں سے صدر مفتی عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم یہاں آئے ہیں۔ اگر ہم قسم کھائیں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو علم میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں ایک بہت زبردست ملکہ عطا فرمایا ہے، اور ان کی زبان پر علمی باتیں ہوتی ہے۔ اگر یہ آئے چاہے کچھ نہ کہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کا آنا ہی ہمارے لیے سب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مجھے ابھی برابر یاد ہے کہ یہاں کیم نور نگر میں کہ ایک زمانہ تھا، میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، اور خبر ملی تھی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب اب تو نور اللہ مرقدہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس زمانے میں کیم میں حضرت مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم، یعنی جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں مختارات اور قصص النبیل، حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، بہت زبردست عالم ہے، یعنی عربیت کے بہت زبردست عالم، یہاں کیم نور نگر میں آئے تھے۔ تو ہمارے استاد حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب دلیوی وہ بیان کر رہے تھے، اور سب انتظار کر رہے تھے کہ حضرت کب آئیں گے، حضرت کب آئیں گے، کیونکہ سب کو یہ جستجو تھی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کون ہے، کیونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب وہ تھے جو پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے ساتھ بھی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ تو سب انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، مولانا علی میاں صاحب آئے، یہاں کی نور نگر میں کرسی پر بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، رونا شروع کیا، مجمع نے رونا شروع کیا، اور دعا ہو گئی۔ تو حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب نے فرمایا، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی خاموشی سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج ایسے عالم ربانی جو ہے وہ ہمارے درمیان، جب ہم مولانا کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جو چہرہ نورانی عطا فرمایا، اللہ نے جو ان کو اخلاق نورانی عطا فرمائے، یہ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کا مجسمہ ہے۔ میں نے ابھی حضرت سے ناشتہ کرتے کرتے، حالانکہ حضرت نے تو بہت کم ناشتہ کیا، اور حضرت کی وجہ سے میرے کو بھی کم کھانا پڑا، پھر دوسرے کمرے میں جا کے واپس آیا۔
ہاں اب ناشتہ بقدر بادم گیا بقدر گودام. اب حضرت کے سامنے میں بیٹھا, میری بھی قسمت اچھی تھی. بیٹھا, پھر میں نے ہمارے مولانا حذیفہ کو کہا کہ بھائی حضرت نے تو اتنا سی برجی کھائی, اب یہ پیٹ کو تو بہت چاہیے بھائی. اس میں تقریر کرنے والے کا پیٹ تو مرغی کا قبرستان. پھر میں واپس دوسرے روم میں گیا اور جا کر کھا. جب میرا پیٹ بھر گیا میں نے کہا 9 بج گئے, چلو دروازہ بند دروازہ بند دروازہ بند. تو حضرت نے بہت کم ناشتہ کیا اور ہمارے درمیان میں آئے تو حضرت بہت ہی زبردست عالم ربانی کہو, فیض سبحانی کہو, ایسے اللہ والوں کو دیکھتے تو ایک اللہ والے کا واقعہ سمجھ میں آتا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت سالم بن عبداللہ. بولو حضرت سالم بن عبد, بہت زبردست اللہ کے ولی. وہ کعبے کا طواف کر رہے. اب جب وہ کعبے کا طواف کر رہے اور وہاں سب کو پتہ چلا حضرت سالم آئے, اس زمانے میں بہت مشہور فیمس ایک سیلیبریٹی تھے, تو سارا مجمع ان کے پیچھے طواف کرنے لگا. اتنا مجمع. تو اس زمانے کے جو خلیفہ تھے ہشام بن عبد الملک, ان کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں, نام سالم ہے, اور ان کی وجہ سے پورا مطاف بھر گیا ہے. اور سارے لوگ, طواف مقصد نہیں ہے, سب کا مقصد ہے سالم بن عبداللہ کا دیدار کرنا. تو بادشاہ بھی اپنے رعب اور دبدبے کے ساتھ, سارے فوجیوں کے ساتھ بادشاہ بھی وہاں پر پہنچا اور جا کر ان سے ملاقات کی. اور ملاقات کر کے کہا میں ہشام, میں خلیفۃ المسلمین, میں بادشاہ ہوں. اور پھر کہا, یعنی سب کو اندر اپنے رعب میں رکھنے کے لیے وہ ہشام نے کیا کہا, حضرت سالم سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو, تم مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے. تو حضرت سالم نے کہا اللہ اکبر, کعبہ موجود ہے, میں اللہ کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں. یہاں کعبہ موجود ہے, میں طواف کر رہا ہوں, اللہ کا گھر ہے, سب سے پہلا گھر ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں تجھ سے مانگوں. تو اس کو بہت خراب لگا ہشام کو, اور حضرت سالم نے اپنا طواف شروع کیا. پورے مجمع نے طواف کیا. یہ جان بوجھ کر جو بادشاہ تھے نا حضرت ہشام, وہ بالکل مطاف کے باہر کھڑے ہو گئے کہ جب یہ باہر آئیں گے تب ان سے بات کروں گا. جب حضرت سالم طواف اور 2 رکعت اور سب ارکان ادا کر کے جب باہر آئے تو بادشاہ نے پھر ان کو بلایا, کن کو, حضرت سالم کو. کہا اب مانگو کیا مانگتے ہو, کیونکہ اب تو کعبہ سامنے نہیں ہے, ہم تو مطاف کے باہر آ گئے, اب مانگو کیا مانگتے ہو. تو حضرت سالم نے کہا کیا مانگو تجھ سے. بادشاہ کو کیا مانگو تجھ سے, دین مانگو یا دنیا مانگو, دین مانگو یا دنیا مانگو. پھر حضرت سالم نے فرمایا دین تو تجھ سے کیا مانگو, کیونکہ دین تو تیرے پاس ہے نہیں. اللہ نے جتنا مجھے علم عطا کیا ہے اور دین عطا کیا, تو دین تو مانگنے کی ضرورت نہیں. تو وہ بادشاہ کیا کہتا, دنیا مانگو دنیا مانگو. کہا دنیا تجھ سے کیوں مانگو, جس نے دنیا پیدا کیا آج تک اس سے نہیں مانگا تو تجھ سے کیوں مانگو. جس نے دنیا پیدا کیا اس سے آج تک میں نے دنیا نہیں مانگا, تو میں تجھ سے کیوں دنیا مانگوں گا. اسی کڑی کے ایک بہت بڑے عالم اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں, حضرت مولانا عبدالستار صاحب. اور میں آج تمام کے سامنے ایک ریکویسٹ کروں گا, ایک درخواست کروں گا کہ حضرت ہر وقت جب موقع رہے, جب ان کو فرصت ملے, ہمارے ادارے میں ضرور آئے. ان کے قدم مبارک ہی ہمارے لیے کافی ہے, رحمت اور برکت اور مغفرت کا ذریعہ ہے. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے چھوٹے سے گاؤں موٹی نرولی میں ایسی بڑی ہستی کے آنے کو اللہ مقدر فرمائے. اسی طرح دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بہت ہی پیارے دوست مفتی فاروق صاحب, جن کو میں مفتی کہوں, حافظ کہوں, قاری کہوں, عالم کہوں, مفتی کہوں, محقق کہوں, مدقق کہوں, شیخ الحدیث کہوں, یہ میرے ساتھی ہیں. ایک لمبا زمانہ ہم ساتھ میں پڑھے. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو اس بات پر بھائی. ہاں مولانا فاروق صاحب ہم ساتھ میں پڑھے, اور عجب معاملہ ہے کہ ترک سر میں ہم نے ساتھ میں پڑھایا, اور ایک ہی کتاب ہم پڑھا رہے تھے. یعنی عربی دوم میں طلبہ زیادہ تھے, تو اے اور بی, تو اے اور بی میں کچھ طلبہ ان کو ملے, یہ ہدایت النو پڑھاتے تھے. اسی وقت میں بھی ہدایت النو پڑھاتا تھا. یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ساتھ میں رہنا, کھانا پینا, ناشتے تو ہم لوگوں نے بہت ساتھ میں کیے, اور بہت بے تکلف زندگی ہماری گزر رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ یہ میں بگڑا نہیں, یہ سدھرا. پھر ایسا ہوا کیونکہ عجب معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ مدینے کے لیے فارم بھرا گیا, ان کو بھی مدینہ جانا اور مجھے بھی مدینہ جانا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ مدینہ 4 سال کا کورس کرنا. الحمدللہ یہ بھی پاس ہو گئے, میں بھی پاس ہو گیا.
لیکن میرے لیے معاملہ ایسا ہوا کہ میرے شیخ اول حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ و مضجعہ، میرے شیخ اول حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، ان کو جب پتہ چلا کہ مجھے مدینہ جانا، انہوں نے مجھے کہا نہیں پڑھنے کے لیے نہیں جانا، اب پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ، گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو خیر میں نے جانا کینسل کیا اور اللہ اس مبارک ہستی کو مدینہ منورہ لے کر چلے گئے۔ تو انہوں نے ترکِ سر میں علم حاصل کیا، پھر ترکِ سر میں پڑھایا، پڑھانے کے بعد مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ سے آنے کے بعد ایک بہت بڑے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم، جو ابھی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، کیونکہ پورے ہندوستان میں قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے لوگوں نے کام کیے مگر حضرت مولانا غلام وستانوی کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ مولانا فاروق صاحب ایک سپوت بن کر، ایک بیٹے بن کر وہاں گئے، اور وہاں عقل کنواں میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اب یہ زمانہ آیا کہ آج عقل کنواں میں بخاری کا سبق حضرت مولانا فاروق صاحب پڑھاتے ہیں، اور اتنا اچھا سبق پڑھایا کہ ترکِ سر والوں کی زبان میں بھی پانی آیا کہ ہے تو ہمارا، اور وہاں گیا ہوا ہے۔ ترکِ سر والوں نے کہا کہ 3 دن وہاں رہو گے تو 3 دن یہاں رہو گے۔ یہ میرے خیال سے ترکِ سر اور عقل کنواں کا یہ جو برج بنا ہے، یہ برج بنانے والے مولانا فاروق صاحب ہے، اور یہ ریکارڈ نمبر 1 ہے جو ایک ہی وقت میں مہاراشٹر میں بھی بخاری کا سبق دے رکھے گئے اور گجرات میں بھی بخاری کا سبق دے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مولانا فاروق صاحب کو بہت نوازا، اور ایک عجب ان کو اللہ نے صلاحیت دی، چونکہ ہم تو ساتھ میں رہے نا، ان کی اردو کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، اور پھر مولانا فردوس جیسے آپ عربی بولتے ہیں نا، ویسے یہ بھی عربی دھڑ دھڑ دھڑ۔ 4 سال مدینہ رہے، مدینہ کی کھجوریں کام تو کرتی جو کہ نا بھی کہاں کہاں کام کرتی ہوگی ماشاءاللہ۔ تو مطلب بہت اچھا، یہ عربی بھی بہت اچھی ان کی، اردو بھی بہت اچھی ان کی۔ بھائی میں تو بے تکلف دوستوں مذاق کر لیتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا فاروق صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ بار بار ہمارے پاس آئے۔ ابھی میں ترکِ سر میں تھا تو ایسے ہی ترکِ سر میں باتیں ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، تو کسی نے، حالانکہ میں نے پوچھا نہیں، کسی نے کہا مجھے قاری احمد علی آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا اس وقت سب سے بہترین درس اگر کوئی مدرسے میں ہوتا ہے تو مولانا فاروق صاحب کا درس ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور ہمارے یہ ساتھی کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور اللہ ان کے بھائی، اللہ نے 3 بھائی دیے، ہم بھی 3 بھائی، یہ بھی 3 بھائی، اور اللہ کا کرم ہے ان کے ابا کی قربانی، ہمارے ابا کی قربانی، اور تینوں بھائی دین کی لائن میں لگے ہوئے۔ مولانا فاروق صاحب یہاں پر ہے، ان کے ایک بھائی مولانا عارف صاحب اور دارالعلوم بروڈا کے محتمی میں، ایک اور بھائی مولانا الیاس صاحب، وہ آنند کے بہت ہی بڑے قاری ہے، اللہ نے قاری بھی ہے، محتمین بھی ہے۔ اور مولانا فاروق جو ہے نا، میں کبھی کبھی کہتا مولانا عارف محتمین بن گئے، مولانا الیاس قاری بن گئے، اور مولانا عارف کی طبیعت میں جلال، وہ غصے والے مولانا عارف، اور وہ جو ہے نا مولانا الیاس آنند والے، ہمیشہ وہ جمال۔ میں کہتا ہوں ادھر جلال ادھر جمال، اور یہ کمال ہی کمال ہے۔ ہمارے مولانا فاروق کو اللہ نے کمال ہی کمال سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت اچھا، اور ایک بہت خوشی، جی دونوں آپ کے شاگرد ہیں؟ ہاں دونوں میرے شاگرد ہیں، تو میری تو ایک لائن ادھر ایک لائن، کمال والی لائن نہیں ہے کہ تو میرا شاگرد بنا نہیں، ہم تو ساتھ میں پڑھے۔ ہم ماشاءاللہ ساتھ میں رہنے کے باوجود استاد شاگرد کا بھی کسی درجہ مقام، مطلب میں تمہارے پاس پڑھ رہا تھا نا، ہم دونوں کمرے میں بھی بازو بازو میں رہتے تھے، کبھی کبھی غصے میں یوں چہرہ کر کے چلا بھی جاتا تھا۔ کیا کروں، حضرت مفتی صاحب سب میرے کو ہے نا چھیڑنے کی بہت عادت پہلے سے، اسی لیے یہ انگلی میں بھی تکلیف ابھی بھی ہو رہی ہے۔ خیر یہ 2 حضرات یہاں پر آئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں ابھی گیا ہوا تھا اڑیسہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میری ملاقات ہوئی، میں ان کی دعوت پر گیا تھا۔ ہمارے دیکھو قاری قمر الاسلام قمر جو شاعر اسلام میں ابھی آئیں گے، آپ کے سامنے پورا مجمع جھوم جائے گا، ایسے نعت اور ایسی نظم پڑھتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا جب یہ سٹیج پر آتے ہیں نا، تو یہ چاروں طرف سے نعرے تکبیر، اور یہ سٹیج پر آئے، اور سٹیج، لیکن مولانا قاری قمر الاسلام قمر یہ مجمع کنجوس ہے،
ورنہ میں نے دیکھا یہ اڑیسہ کے اسٹیج پر ہے، ابھی تو میرا بیان باقی تھا، یہ آئے اور انہوں نے جو شروع کیا تو کہیں سے 100 روپیہ، کہیں سے 200 روپیہ، کہیں، اور یہ جتنے شاعر ہیں نا بڑے ہوشیار ہیں، ہم بیان والے کرتا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ لوگ صدری پہن کے آتے ہیں، کیونکہ صدری میں 4 جیب ہوتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو 4 جیب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تو کیا معلوم، دیکھا ان کے چاروں جیب بھر گئے نا، تو میں نے کہا قاری قمر الاسلام صاحب، تو کہا حضرت فرمائے، میں نے کہا حضرت نہیں، آپ کی جو صدری بنڈی ہے نا میرے کو ہدیہ کر دیں۔ تو یہ ابھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، بہت بہترین نظم، بہت بہترین نعت۔ تو یہ تو اڑیسہ میں مجھے ملے، اتفاق سے ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، بات میں بات ہوئی، تو انہوں نے کہا میں 1 تاریخ کو یہاں آ رہا ہوں، گجرات آ رہا ہوں۔ میں نے کہا گجرات میں کہاں آ رہے ہو؟ تو کہا بارڈولی آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بارڈولی کو ایک طرف رکھو، 1 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے۔ تو پہلے تو تھوڑا جو عادت ہوتی نا قاری لوگوں کی، ہاں نا، پھر اس کے بعد تیار ہو گئے کہ نہیں ہم آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے قاری قمر الاسلام بھی آئیں گے ماشاءاللہ، اور مولانا فاروق صاحب بھی ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے سب کو 20 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ، آمین بولو نا آمین۔ اللہ، یہ بڑی ہستیاں آنا باقی ہے، وہ تو معلوم ہے نا آپ کو، جب ایکسپریس گاڑی آنے والی ہوتی ہے نا تو لوکل کو جلدی سائڈ پہ نکالا جاتا، تو میں سائڈ پہ نکل رہا ہوں۔ ابھی ایکسپریس گاڑیاں 3 گاڑیاں آنے والی ہے، اور تینوں اپنی جگہ پر اپنے فن میں ماہر ہے، ہر فن مولا ہے۔ اللہ تینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت زیادہ سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور صرف ایک بات کہوں گا میرے پیاروں، بہت پیار سے کہوں گا، خاص کر کے میں کسی کو نہیں کہوں گا، دور حدیث کے طلبہ کو کہوں گا۔ الحمدللہ 18 بچے فارغ ہو رہے ہیں، دستار بندی ہوگی، 12 بچے قرآن پاک کے حافظ ہو رہے، اور ابھی میرے کو پتہ چلا، وہ پرچی کہاں رکھا میں نے، ہاں یہ مجھے پتہ چلا اب تک اس ادارے میں الحمدللہ 188 یعنی 188 حافظوں کو یہ چھوٹے سے ادارے نے پیدا کیا، اور 155 علماء کو تیار کیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ یہ ادارے کو اور بھی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ میں ان سب سے کہوں گا، خاص کر کے دور حدیث کے بچوں سے کہوں گا، کیونکہ اب ان کی زندگی شروع ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں فارغ ہو گئے، ہم بھی اپنے زمانے میں سمجھتے تھے دور حدیث میں، ہم مولانا فاروق صاحب سمجھتے تھے فارغ ہو گئے، بعد میں پتہ چلا فارغ نہیں ہوئے، ابھی تو زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کو ظاہری بات ہے، آپ کوئی امام ہوں گے، کوئی مؤذن بنیں گے، کوئی متولی بنیں گے، کوئی ٹرسٹی بنیں گے، کوئی مدرس بنیں گے، کوئی محتمم بنیں گے، تو سارا ٹینشن ہمارے سر پر آتا ہے۔ تو میں ان کو ایک بات کہوں گا، ایک کام کرو گے سب کام آسان ہو جائے گا، اور پھر معلوم ہے شادی بھی ہوگی، وہ ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، بیوی والا مسئلہ۔ وہ ہمارا حاجی جنید اورا والا کو دیکھو، ہاں مولی فاروق 2 سال پہلے آیا تو ایک بیوی تھی، ہمارا حاجی جنید، اب کتنی اللہ بہتر جانے، میں تو اس کا نام ہی بدل دیا، اس کو سب جنید اورا والا، میں نے کہا جنید عورت والا، معاملہ ہی ختم، سب دے دیا، اس کو ہدیہ کر دیا۔ تو یہ شادی کا بھی معاملہ، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مرتبہ وہ شوہر گھر میں آیا، حضرت مفتی صاحب آپ سے معافی ہے، ایک وہ شوہر گھر میں آیا، اور گھر میں آیا اتنی بڑی کیڈبری آتی ہے نا، کیڈبری، وہ کیڈبری لے کر آیا، اپنے سب بچوں کو جمع کیا، 3-4 بچے ہوں گے، سب بچوں کو کہا جو امی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے آج میں اس کو یہ کیڈبری دینے والا ہوں۔ وہ تینوں بچے ایسے کھڑے، تو اس نے کہا ارے بچے بولو، امی سے کون سب سے زیادہ ڈرتا، آج میں کیڈبری اس کو دوں گا۔ تینوں نے کہا ابا آپ کھا لو۔ تو بچوں آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ میں تو سب کو کہتا ہوں، مولی فاروق سب کو کہتا ہوں نکاح کر، شادی کر۔ تو ایک نے مجھے کہا تیرے باپ کا کیا جاتا کوئی شادی کرے نہ کرے، میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ تو ماشاءاللہ یہ ابھی اچھا دور حدیث والوں سے ایک بات کہوں گا، ایک کام کر لو انشاءاللہ، دنیا بھی آپ کے قدم میں، آخرت بھی آپ کے قدم میں، بولو انشاءاللہ کریں گے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مشکات شریف پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطن، معلوم نہیں جلالین تفسیر کے لیے بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہے۔ یعنی یہ 10 سال یا 9 سال آپ مدرسے میں رہے، یہ دور حدیث کے 18 طلبہ علوم نبوت سے مالا مال ہو گئے۔ اب اس کی کوشش کرو کہ نور نبوت بھی حاصل ہو جائے۔ علوم نبوت الگ ہے، اور بولو نور نبوت الگ ہے۔ علوم نبوت یہ
یہ ہے کہ ہمیں بڑے سے بڑے مسئلے معلوم ہے. جیسے ابھی مکالمہ ہوا وراثت کے اوپر, اکثر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ وراثت کا معاملہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, لیکن بچوں نے بہت اچھا مکالمہ دیا. اسی طریقے سے والدین کے اور خاص کر کے والدہ کے اوپر بہت اچھا بیان ہوا, اور عربی زبان میں بہت اچھی تقریر ہوئی, اور بہت اچھی نظم و نعت اور قرآن پڑھا گیا. یہ علوم نبوت ہے. لیکن مسجد میں ہم آئے, ہم دائیں پاؤں سے اندر آئے اور بائیں پاؤں سے باہر جائے, یہ نور نبوت ہے. جب علم نبوت اور نور نبوت دونوں آ گیا, سمجھ لو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کو قدم میں لا کر رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن مبارک, بولے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, بہت زبردست عالم اور بہت ہی بڑے محدث, اتنے بڑے محدث کہ کسی نے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو جہاں ان کے پاس علم تھا, اور علم کیسا تھا, ان کے ابا نے ایک مرتبہ ان کو بلائے اور 30,000 درہم دیے. 30,000, اس زمانے میں 30,000 چاندی کے سکے دیے, اور کہا جا بیٹا پڑھنا پڑھانا بہت ہو گیا, جاؤ کچھ کماؤ دھماؤ, پیسے لاؤ, پروفٹ لے کر آؤ. یہ تقریباً 3 سال کے بعد واپس آ رہے. 30,000 درہم لے کر گئے تھے, 3 سال کے بعد واپس آ رہے. اس زمانے میں موبائل نہیں تھا. کسی طرح ان کے ابا کو پتا چلا کہ میرے بیٹے آ رہے, تو ابا کو ایسا کتنا پروفٹ لے کر آئے ہوں گے, کیسا دھندا کر کے آئے ہوں گے, کتنا بڑا بزنس ہوگا, کتنا بڑا کاروبار ہوگا. ان کے ابا کا نام مبارک. وہ سیدھے گئے ان کو لینے کے لیے, استقبال کرنے گئے. جب قریب آئے تو کہا بیٹا 30,000 درہم دیا تھا, کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا دنیا دیکھ کے آیا ہوں اور پیارے نبی کی غلامی لے کے آیا ہوں. اور سب حدیث کی کتابیں بتائی. ان کے ابا چوک گئے, بڑے اللہ کے ولی تھے. کہنے لگے بیٹا کہاں کہاں؟ تو انہوں نے نام گنوائے کہ میں کون سے قریہ, کون سے دیہات, کون سی بستی, کون سے شہر اور کون سے محدث سے میری ملاقات ہوئی. ابا گھر گئے, 50,000 درہم لے کر آئے کہ ایک بیٹا جا, اب یہ لے کر جا. اور میں سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے اپنے ماں باپ کے لیے جنت کو بنا دیا. اور یہ تو ان کا علم تھا. بولو یہ کیا تھا؟ ان کا علم تھا. اور ان کے ایک دوست تھے جن کا نام ہے امام احمد بن قاسم. بولو کیا نام؟ امام احمد. وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے تھے عبداللہ ابن مبارک کو کہ حفظ کا میدان ہو, تقریر کا میدان ہو, تحریر کا میدان ہو, یہ ہر میدان میں آگے آگے آگے, یعنی کوئی بھی میدان ہو یہ سب کے آگے ہی نظر آتے تھے. لیکن امام احمد کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ ہم سب بھی تو عالم ہیں, ہم بھی حافظ ہیں, ہم بھی قاری ہیں, یہ کیوں سب میدان میں آگے جاتے ہیں؟ کہتے میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا. کہا رات کا وقت ہوا, دسترخوان بچھایا گیا, سب کے لیے کھانا رکھا گیا. اس زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, چراغ ہوتے تھے. کہتے معلوم نہیں کچھ چراغ خراب ہو گیا اور چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا. اور سب نے آواز کرنا شروع کی کہ بھائی کھانا باقی ہے, بھائی کھانا باقی ہے, ارے کوئی چراغ کو روشن کرو, کوئی یہ کرو. کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد, یعنی ایک لمبے ٹائم کے بعد چراغ کو بنایا گیا. کہا جب چراغ بنا ہم نے دیکھا کہ سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں, عبداللہ ابن مبارک کونے میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اور ان کی داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو امام احمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر لائٹ چلی گئی, اس میں سب کے سب تو دسترخوان پر بیٹھے, اب دسترخوان سے اٹھ کر کیا کر رہے, اب کیا دعا مانگ رہے؟ کہا یہ جو اندھیرا ہوا اس سے مجھے یاد آیا کہ میرے قبر میں بھی تو اندھیرا ہوگا, اور یہ اندھیرے سے ہمارا دل گھبرانے لگا تو قبر کے اندھیرے میں ہمارا کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا سنو سب لوگ سنو, قبر میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی لاڈلی بیٹی, ان کو جب قبر میں رکھا گیا تو ان کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین قبر کے پاس برابر رو رہے تھے. لوگ مٹی ڈال رہے تھے, حضرت حسن اور حسین مٹی نکال رہے تھے. کہتے میری امی کو دفن مت کرو, میری امی فاطمہ کو دفن مت کرو. حضرت حسن بھی رو رہے. کیا منظر ہوگا, نواز رسول دونوں رو رہے ہیں کہ میری امی کو دفن مت کرو. اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اے قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک, اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کو لے کر آئے؟ یہ علی کی بیوی ہے, علی کی بیوی ہے, حسن حسین کی ماں ہے.
پیارے نبی کی بیٹی ہے، تو قبر میں سے آواز آئی تھی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، اے ابو ذر یہاں خاندان رشتہ داری مت گناؤ، نیک عمل گناؤ۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے جب نبی کی بیٹی کے لیے یہ آواز آتی ہے کہ نسب حسب سے کچھ نہیں آئے گا، تو کہتے میرا علم بھی مجھے کیا کام دے گا۔ تو میرے پیاروں، یہ خاص کر کے میرے دور حدیث کے طلبہ، 18 طلبہ، میں پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہم نے علوم نبوت حاصل کیا ہے، اب اپنی زندگی میں نور نبوت لاؤ، اور انشاءاللہ یہ فکر مت کرنا کہ تنخواہ 12,000 ہوگی، یہ فکر مت کرنا کہ تنخواہ 15,000 ہوگی، یہ فکر مت کرنا کہ تنخواہ 10,000 ہوگی۔ ایک بار آپ غلام رسول کے میدان میں آ جاؤ، ایک مرتبہ آپ آ جاؤ، قسم اللہ کی بڑی سے بڑی دنیا میں چلنے والی گاڑیاں آپ کے قدم پر ہوگی، اور غیب سے آواز آتی ہوگی، اے غلام مصطفیٰ آ جا، تو مصطفیٰ کا غلام بنا، ہم نے تیرے لیے بھی کئی غلاموں کو تیار کر دیا ہے۔ میرے پیاروں، تو یہ علوم نبوت کے ساتھ نور نبوت، لیکن مجاہدہ کرنا ہوگا۔ تو میں 18 طلبہ کو، 12 طلبہ کو اور تمام طلبہ کو یہی کہوں گا کہ خوب محنت سے پڑھے، اور آگے بھی محنت سے پڑھے، اور جو فارغین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جس شعبے میں جا کے کام کرے۔ اور سب لوگوں کو کہوں گا تقریر کی مشق کرے، بولو تقریر کی، کیونکہ اب آپ لوگ جاؤ گے نا اپنے گاؤں میں فارغ ہو کر، تو سب کہیں گے مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، اور مولانا کو کہیں گے مولانا جمعہ آپ کو پڑھانا ہے، اب مشق کیا نہیں ہے تو مولانا جمعہ آپ کو پڑھانا، تو مولانا کہیں گے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسرے جمعہ کو سردی ہو گئی، تیسرے جمعہ کو کھانسی ہو گئی، چوتھے جمعہ کو لوگ کہیں گے یہ مدرسے سے پڑھ کر آیا، کتنا خراب مدرسہ ہوگا جو اس کو ایک جمعہ پڑھانے کو بھی نہیں سکھایا۔ اس لیے اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کرے، اپنے ادارے کو بدنام نہ کرے، پوری تیاری کر کے میدان میں اترے۔ بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس مجھے زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، بیان تو یہ حضرات کریں گے، حضرت مفتی عبدالستار صاحب، مولانا فاروق صاحب، قاری قمر الاسلام صاحب۔ میں اس وقت جو شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، سب سے زیادہ میں اس سال کے لیے شکریہ ادا کروں گا 3 لوگوں کا، 3 میرے پیارے بچوں کا۔ ایک حافظ افضل، نمبر 2 مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث یہ موٹی نرولی، اور نمبر 3 محتمی مولانا مجیب اللہ۔ الحمدللہ یہ سال مجھے اتنا اطمینان رہا، اتنا اطمینان رہا، یہ تینوں نے مل کر مدرسے کی ترقی کے جو راستے کھولے ہیں، بس دعا کرتا ہوں اللہ اپنی شایہ نشان ان تینوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح تمام اساتذہ کرام کا بہت بہت شکریہ، اور سب سے بڑا میں شکریہ ادا کروں گا گاؤں والوں کا۔ مولانا فاروق صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں گاؤں ہوتا ہے، مدرسہ اور گاؤں دونوں اختلاف میں ہوتے ہیں۔ مدرسے والے گاؤں والوں کی طرف نہ دیکھے، گاؤں والے مدرسے والے۔ یہ ہمارا موٹی نرولی اللہ کی قسم اتنا پیارا ہے، صرف ایک آواز لگتی ہے سارے گاؤں کے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک وقت وہ آیا تھا ہمارے موٹی نرولی کی یہ عمارت میں آگ لگی تھی، آگ لگی تھی، اور ایسی بھیانک آگ لگی تھی کہ فائر بریگیڈ تو بہت بعد میں آیا، لیکن ہمارا موٹی نرولی کا ہر جوان اپنی جان پہ کھیل کر انہوں نے آگ کو بجھایا تھا۔ اللہ جہنم کی آگ کو ان کے اوپر سے بجھا دے۔ میں پورے گاؤں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا اور تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اسی طرح ہمارے جتنے ٹرسٹیان ہیں ان تمام ٹرسٹیوں کا شکر ادا کروں گا، اور ان ٹرسٹیوں میں خاص کر کے بیٹے ریاض کا، مولانا حذیفہ کا، حبیب بھائی لکڑے والے کا، حاجی جنید اورا والا کا، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور جتنے مہمان کرام آئے، دیکھو اگر میں بھول جاؤں تو میرے کو معاف کرنا، لیکن مہمانان کرام بروڈا سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، بورسد سے بھی آئے ہیں، ہالول سے بھی آئے ہیں، احمد آباد سے بھی آئے ہیں، میں ان تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا۔ اور اس مدرسے کو جو بنیاد رکھنے والے مولانا فاروق صاحب، اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہ، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور میرے ریونین کے بہت پیارے چہیتے ساتھی حاجی اسماعیل مانگرولیا، یہ ریونین کے مولانا فاروق صاحب، آپ کی ملاقات وہاں ہوئی ہوگی۔ حاجی اسماعیل، میں کب سے تشکیل کرتا ہوں تو دوسری شادی کر لے، گھبراتا ہے، میرے سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ حاجی اسماعیل مانگرولی، اللہ اس کو بھی بہت اچھا رکھے، ہمارے مولانا غلام رسول صاحب کو بھی بہت اچھا رکھے۔ اور میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں 28-29 سال سے UK جاتا ہوں، ہر رمضان میں انگلینڈ، ہر رمضان میں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ میرا گھر ہو گیا۔ تو وہ انگلینڈ جو میں جاتا ہوں، اور میرے کو جو بیکنگ بولتے نا، جو سہارا دینے والا، وہ
اللہ کا ولی یہاں پر موجود ہے، وہ حاجی حنیف تھوڑا آگے آ جائیں گے، تھوڑا آگے، حاجی حنیف مایت صاحب دامت، سب ان کے لیے ایک بار نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دے۔ اتنا سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ مجھے کیا، یعنی ایک بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، جگری بھائی سمجھو، اس طرح حاجی حنیف مایت نے سپورٹ کیا۔ حاجی حسن مایت ہے، ان کے ساتھ منا بھائی بلی مورا والے، جس میں حاجی حنیف UK میں رہتے ہیں، باٹلی میں رہتے ہیں، اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ اور یہ تینوں جو ہے نا، حاجی حنیف، حاجی حسن اور وہ منا بھائی، یہ پورے انڈیا میں اناج تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، پوری انڈیا میں۔ ابھی میں تو بہار بیان کرنے کے لیے گیا تو میں وہ باگڈوگرا کے ایئرپورٹ پہ اترا تو حسن بھائی کا فون آیا، کہاں ہو قاری صاحب؟ میں نے کہا ابھی تھکا ہے باگڈوگرا۔ کہا آ جاؤ، ہم لوگ راستے میں ہی کھڑے، وہ بہار میں کھڑے ہوئے۔ یعنی میں تو سوچتا ہوں یہ انگلینڈ میں جو رہنے کا سٹائل ہوتا ہے، مولانا فاروق صاحب کو بھی معلوم ہوگا، باتھ روم بھی صاف ہونا چاہیے اور ویسٹرن سٹائل ہونا چاہیے۔ اور وہاں کا، آپ وہاں کے باتھ روم میں جاؤ گے نا، کوئی بھی انگلینڈ جاوے اور باتھ روم میں جائے گا نا، سمجھے گا باتھ روم میں نہیں آیا، میڈیکل سٹور میں آیا۔ کتنے تو شیمپو ہوں گے، کتنے تو معلوم نہیں۔ ہاں مولانا عارف صاحب، کبھی کبھی تو گڑبڑا جاتا ہوں میں اتنا گڑبڑا گیا۔ ایک مرتبہ تو میں نے ایسا لیا، میں سمجھا کوئی اچھا ٹوتھ پیسٹ ہوگا، میں نے کہا چلو نیا ٹوتھ پیسٹ، سحری سے پہلے کا ٹائم ہے۔ اچھا ہوا دیکھا اس میں لکھا تھا ہیئر موونگ کریم۔ اگر دانت پہ لگا دیا ہوتا میرا تو کیا حال ہوا ہوتا۔ تو یہ وہ، اچھا میں اتنا حیران کہ یہ بہار میں، اچھا پھر بہار میں، پھر ایک مرتبہ میں دلی کے ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں بھی حاجی حسن ملے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ کہاں میوات سے آ رہے ہیں۔ یعنی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو UK میں رہنے والا، اتنے بڑے باتھ روم میں رہنے والا، یہ اتنا اطمینان سے گاؤں میں چلے جاتے، بہار کے گاؤں میں، بنگال کے گاؤں میں، آسام کے گاؤں میں، اڑیسہ کے گاؤں میں، اور اتنی خدمت۔ اور گجرات میں تو کرتے ہی کرتے، بلکہ گجرات میں آپ جب جاتے ہوں گے ہائی وے پر تو آپ کو ایک بہت بڑا ہاسپٹل علی پور میں دکھتا ہے، وہ علی پور ہاسپٹل کے بانی مبانی وہ بھی حاجی حسن بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور حاجی حنیف مایت بھی ہے۔ اور ان دو کے ساتھ میں نے دیکھا ان کا جو باڈی بلڈر ہے نا بہت مضبوط ہے، وہ منا بھائی ایسا لمبا چوڑا ہے، یعنی پہلے تو میں حاجی حنیف کو ملنے جاؤں تو اس کے بغل میں سے یوں جانا پڑتا تھا میرے کو۔ تو ماشاءاللہ حاجی حنیف صاحب، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، اللہ آپ کے تمام کاموں کو قبول فرمائے۔ اور کل رات کو تھکے تھکائے یہ سفر سے آئے ہیں، دلی سے، میوات سے کل آئے ہیں، اور آج ہمارے مدرسے میں الحمدللہ وقت پر آ گئے۔ میں مولانا فاروق کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، یہ پوری رات اللہ کا بندہ سویا نہیں ہے، یہ دلیا سے رات کو چلے ہیں 12 بجے، صبح 8 بجے یہاں پہنچے ہیں، اور ابھی 2 گھنٹہ آرام کر کے ہمارے درمیان میں آ گئے۔ ناشتہ بھی کیا نہیں کیا معلوم نہیں، ویسے بیوی دیتی بھی نہیں ہوگی، ناشتہ کیا نہیں کیا جو بھی ہو، لیکن مولانا فاروق بھی ہمارے درمیان۔ میں اس لیے ہنسا رہا ہوں کہ اب یہ لوگ جو آئیں گے نا سب سنجیدہ لوگ ہیں، ہاں تو اب میں آپ کا موڈ بنا دوں کہ یہ بہت بڑے۔ اچھا ایک اور بات ہے، اس وقت میں جو افسوس والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر میرے ابا مرحوم ہوتے ہیں تو ضرور یہاں پر ہوتے۔ ان کی ایک جگہ تھی، وہ کرسی لے کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور میری مرحومہ اماں جب بھی سالانہ جلسہ ہوا، جب تک میری امی حیات رہی، بیچاری مہمان خانے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ انہیں کبھی پتہ چلتا نہیں پتہ چلتا، لیکن ماں اور ابا دونوں کے سائے سے میں، مولی حذیفہ، ہمارے بڑے بھائی، ہم محروم ہو گئے۔ دعا کریں کہ جن کے اماں ابا اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھرے۔ اسی طرح میرے بہت پیارے دوست 30 سال جو میرے ساتھ قدم بقدم رہے، مرحوم مولانا عثمان صاحب، وہ بھی اللہ کو کورونا میں پیارے ہو گئے۔ اور یہ سال کا سب سے بڑا دکھ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے بہت بڑے محتمیم، ہمارے بہت بڑے عالم ربانی، استاد تفسیر اور استاد حدیث حضرت مولانا عبد المنان صاحب، مجھے برابر یاد ہے، یہ کچھ 13 سال کے تھے جب ترکے سر آئے تھے، اس وقت سے میرے ساتھ لگے تھے، ترکے سر کے زمانے میں بھی رہے، یہاں پر بھی رہے۔ اچانک پیٹ میں تکلیف ہوئی اور شہادت کی موت اللہ نے نصیب کر دی۔ آج ہمارے درمیان میں مولانا عبد المنان نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر بیٹے کو کامل مکمل بنائے، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے قاری عمران ایک حفظ کے بہت جید استاد تھے، وہ بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان سب مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور ابھی ایک بہت بڑا کام کرنے ہم جا رہے ہیں، اور یہ کام پہلے ہم نے ایک زمانے میں مولانا فاروق صاحب حضرت ہم نے ایک پہلے نظام بنایا تھا کہ جو ہمارے اساتذہ عمرے یعنی حرمین شریفین دیکھا نہیں ہے تو ان کے لیے ہم قرآن اندازی کرتے تھے، چٹھی اڑاتے تھے، جس کا نام آ جائے اس کو عمرے میں بھیجتے تھے۔ یہ پہلے چلتا تھا، پھر بیچ میں رک گیا چونکہ کورونا آ گیا،
پیسوں کے حالات آ گئے، پیسے کم ہونے لگے، لیکن آج یہاں بیٹھے بیٹھے حضرت کی برکت سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور کیسے سلسلہ شروع ہوا؟ میں نے حاجی جنید اورا والا کو کہا، اورا والا حاجی جنید اورا والا کو میں نے کہا کہ دیکھو اپنے کو عمرے میں بھیجنا ہے، کوئی نہ کوئی ایک استاد کو بھیجنا ہے، عمرے میں بھیجنا ہے، اور آنے والی ششمائی چھٹی میں بھیجنا ہے، اور 1 لاکھ کا چیک اس کو دینا ہے، اور وہ بھی 1-2 دن میں چیک دے کے ہم کو فارغ ہو جانا ہے۔ وہ ششمائی کی چھٹی میں عمرے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ ہم کو کچھ پیسے تو جمع کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ حاجی جنید بھائی نے اسی وقت 25,000 روپے بولے، بولو سبحان اللہ۔ پھر میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ کو تھوڑا موڑ ادھر ادھر بگاڑتے رہتے ہیں، ان کو میں نے سمجھایا تو وہ تیار ہو گئے 15,000 کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں نے ہمارے ایوب بھائی چوٹا کو بلایا، وہ تیار ہو گئے 10,000 کے لیے، تو 50,000 ایسے جمع ہوئے۔ پھر سوچا کیا کرو، تو ہمارے ٹرسٹی جو ہے ماشاءاللہ حبیب بھائی لکڑے والے، وہ 25,000 دیے، اور یہ ہمارا بیٹا سلمان نے 25,000۔ یہ ابھی سب ہوا، 1 گھنٹے کے اندر سب طے ہوا، اور الحمدللہ پرچی بھی تیار ہو گئی ہے۔ اور اب ہمارے صدر جلسہ حضرت عالم ربانی فیض سبحانی مولانا عبدالستار صاحب، یہ سامنے وہ پلیٹ رکھ دیا گیا ہے، اس میں پرچی میں اساتذہ کے نام ہے، جس کا نام آئے گا اسے 1-2 دن میں 1 لاکھ کا چیک دے دیا جائے گا، اور عمرے کے لیے اس کو روانہ کر دیا جائے گا ششمائی کی چھٹیوں میں انشاءاللہ۔ تو حضرت آپ کے مبارک ہاتھوں سے ابھی اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 1 لاکھ روپے الحمدللہ جمع ہو گئے، اور جن جن کے نام لیے وہ جلدی جلدی پہنچا دے میں۔ بسم اللہ۔ بھائی حضرت مفتی صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ پرچی اٹھائی ہے، دیکھتے ہیں کن کا نام آتا ہے۔ الحمدللہ مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب کون ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا۔ کون ہے حضرت مولانا عمر فاروق؟ جی آئیے، حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کیجئے، آپ کا نام آیا ہے، آپ کو 1 لاکھ کا چیک دیا جائے گا انشاءاللہ، اور آنے والی ششمائی چھٹی میں آپ کو عمرے کے لیے سفر کرنا ہے۔ اللہ بہت بہت مبارک کرے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہماری نظر کسی پر بھی ہو، لیکن مصطفیٰ کی نظر عمر فاروق پر ہے۔ آج ہمارے نبی کی نظر آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول فرما لیا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھائی جن کا شکریہ میں نام نہیں لیا معافی چاہتا ہوں۔ جی بات سلام مرد کے حالول گاؤں زرینہ بی بی نذیر بھائی نانا کا آج آپریشن پیٹ کا ہونے جا رہا ہے، دعا کریں گے، مفتی صاحب بھی دعا کریں گے، اللہ کامیابی صحت عطا فرمائے۔ اور اللہ بہت سارے علماء ہیں، سب کے نام بھائی جس کا نام نہیں لیا معافی چاہتا ہوں، سب محترم مکرم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔